Horror Stories with Hafiz. السلام علیکم دوستو، آج کی سٹوری اتنی خوفناک اور دل دہلا دینے والی ہے کہ ہمیں اس علاقہ کو بھی کانفیڈینشل رکھنا پڑ رہا ہے۔ علاقہ مکین رضوان کا کہنا ہے کہ 2009 کی بات ہے کہ ان کے علاقہ میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ حفیظ بھائی کیا بتاؤں، جب ان لوگوں کی کرتوتوں کا پتہ چلا تو ہمارے علاقے میں لوگوں نے گائے اور بکرے کا گوشت خریدنا بھی چھوڑ دیا۔ ان کے گاؤں میں ایک فیملی تھی جس میں 85 سالہ اکبر صاحب تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑے 2 بیٹے شادی شدہ تھے اور تیسرا بیٹا ابھی تک کنوارا تھا، جبکہ بڑی بیٹی بھی شادی شدہ تھی جو کہ لاہور میں بیاہی ہوئی تھی، اور دوسری بیٹی ابھی تک کنواری تھی۔ بڑے بیٹے نے اپنے بیوی بچوں سمیت یہ گھر چھوڑ دیا ہوا تھا اور دوسرے گاؤں میں قیام پذیر ہو چکا تھا، جبکہ دوسرے بھائی کی بیوی بھی یہ گھر چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تھی۔ انہوں نے یہ گھر کیوں چھوڑا کچھ پتہ نہیں۔ اکبر صاحب کے گھر میں ٹوٹل 4 لوگ رہتے تھے، جن میں خود اکبر صاحب، ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ ان کے بیٹوں نے گھر کے پیچھے ایک مویشیوں والا کمرہ تھا جس میں انہوں نے اکبر صاحب کو ایڈجسٹ کیا ہوا تھا۔ اب گھر کے مین میں یہ 2 بھائی اور 1 بہن یعنی 3 لوگ ہی رہتے تھے۔ ان کے گھر میں رشتہ داروں نے بھی آنا چھوڑ دیا ہوا تھا، مگر کیوں کچھ پتہ نہیں۔ لاہور میں بیاہی بیٹی کے میاں کی مصروفیت کی وجہ سے 5 سال کے طویل عرصے کے بعد اپنے 3 بچوں کے ہمراہ وہ اپنے میکے آتی ہے۔ اس کے دونوں بھائی اور بہن پورا دن اور رات کو کافی دیر تک اس کے ساتھ گپ شپ کیا کرتے تھے، مگر رات گئے وہ تینوں کہیں غائب ہو جاتے تھے یا چھپ جاتے تھے۔ دن کو اس عورت کے پوچھنے پر بھائیوں نے بتایا کہ وہ اس لیے اس کمرے سے چلے جاتے ہیں تاکہ آپ اور آپ کے بچے سکون سے سو سکیں، مگر دوستو اندر ہی اندر کچھ اور چل رہا تھا۔ ایک رات اس عورت نے ان کا پیچھا کیا اور اس نے دیکھا کہ اس کی بہن دیگچی میں کچھ پکا رہی ہے اور پھر باؤل میں اپنے بھائیوں کو ڈال کر دے رہی ہے، گویا سوپ ہو۔ اس عورت نے سوچا کہ آخر اس دیگچی میں ایسا کیا ہے کہ جو ان سے چھپایا جا رہا ہے۔ وہ یہی سوچتے سوچتے رات کو سو جاتی ہے کہ صبح ان سے پوچھے گی۔ صبح ہوتے ہی گاؤں کے کچھ لوگ، قبرستان کا گورکن اور ایک پاؤں کے نشان دیکھنے والا کھوجی، یہ سب لوگ ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں کے لاکھ روکنے کے باوجود وہ مین دروازہ توڑ کر اندر آ جاتے ہیں۔ ان کی شادی شدہ بہن بھی یہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہماری جوان بیٹی فوت ہو گئی تھی جس کو ہم کل شام کو قبرستان میں دفنا کر آ گئے تھے، اور گورکن کو بتا کر آئے تھے کہ کچی قبر ہے، ذرا خیال رکھنا، کیونکہ کافی عرصہ سے اس قبرستان میں کوئی جنگلی جانور ہے جو ان قبروں کو توڑ جاتا ہے۔ تو اس گورکن نے رات کو قبرستان میں اوزاروں کی آوازیں سنی اور اس نے آواز لگائی اور پتھر پھینکے کہ شاید کوئی جانور ہے، بھاگ جائیں گے، مگر جانوروں کے ڈر سے وہ آگے نہ بڑھ پایا۔ صبح کی اذان کے بعد جب تھوڑی سی روشنی ہو چکی تھی تو گورکن جب اس قبر کو دیکھتا ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ دوستو اس قبر میں سے اس مردہ انسان کو کسی نے چرا لیا تھا اور زمین پر نشان انسانی پاؤں کے تھے، تو اس وجہ سے اسی گاؤں کے کھوجی کو ساتھ لے کر آئے ہیں اور پیروں کے نشان آپ لوگوں کے گھر کی طرف ہی جاتے ہیں۔ تو ہم نے پولیس کو بھی بلایا ہوا ہے، وہ بھی آتے ہی ہوں گے۔ اتنے میں پولیس بھی آ گئی۔ اب گھر کی تلاشی شروع ہو گئی۔ تو کیا دیکھا، سب کے سب دنگ رہ گئے۔ اس کمرے میں 2 لاشیں پڑی ہوئی تھی، ایک اس جوان لڑکی کی جو کل ہی فوت ہوئی تھی، جس کا ایک پاؤں کاٹ کر انہوں نے دیگچے میں ڈال کر سوپ تیار کیا ہوا تھا، اور دوسری لاش اس شخص کی تھی جس کی 1 ہفتہ پہلے ڈیتھ ہوئی تھی۔ اس کے دونوں بازو اور دونوں پیر یہ لوگ طرح طرح کے پکوان بنا کر کھا چکے تھے۔ دوستو پولیس نے سب گھر والوں کو گرفتار کر لیا تھا، دونوں بھائی، کنواری بہن، شادی شدہ بہن ود اس کے بچے۔
और उनका वालिद अकबर साहब। इन सब लोगों को पुलिस थाने लेकर चली गई। अब इनके सबसे बड़े भाई और दूसरे नंबर वाले भाई की बीवी को भी पुलिस मेके से गिरफ्तार करके थाने ले आई और तफ्तीश से पहले इन सब के मेडिकल टेस्ट करवाए गए। तो सिर्फ ये 3 लोग ही थे जिन्होंने इंसानी गोश्त खाया हुआ था। यही वाले 2 भाई और उनकी कुंवारी बहन जो इनको सूप तैयार करके दिया करती थी। तफ्तीश शुरू हुई तो शादीशुदा बहन ने 2-3 रातों की बीती सुनाई कि इसको भी शक हो गया था कि इसके ये भाई और बहन इससे कुछ छुपा रहे हैं, मगर इसका कहना था कि मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि ये लोग इतना घिनौना काम कर सकते हैं। इनका बाप भी रो रहा था कि इसी वजह से इन्होंने मुझे पिछले कमरे में यानी मवेशियों वाले कमरे में रखा हुआ था ताकि ये लोग अपने करतूत इससे छुपा सकें। सबसे बड़े भाई और दूसरे नंबर वाले भाई की बीवी ने भी कहा कि इनकी बुरी आदतों की वजह से तंग आकर हमने ये घर छोड़ दिया था। हमें सिर्फ इतना पता था कि ये लोग रात को कब्रिस्तान में जाके कुछ गलत करते हैं, मगर इतना घिनौना काम करेंगे हमने कभी नहीं सोचा था। दोस्तों, अब तफ्तीश में बारी आती है मरकज़ी मुजरमों की। तो उनसे पूछा गया कि तुम इंसान हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें खुदा का कोई खौफ नहीं है, कब से कर रहे हो ये काम और क्यों? तो उन्होंने कहा कि हमें एक सन्यासी बाबा मिले थे जिन्होंने कहा था कि अगर कोई इंसानी गोश्त खाना शुरू कर देता है तो उसकी सेक्सुअल पावर आम लोगों की निस्बत 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। तो हमने आज से 4 साल पहले एक मुर्दे की पाँव की उंगली से स्टार्ट किया था और इसके बाद हमें एडिक्शन हो गई और अब हमें सेक्सुअल पावर तो भूल ही गई थी। इस एडिक्शन की वजह से हम इस इंतज़ार में हुआ करते थे कि गांव का कोई मोटा बंदा बीमार हो तो इसके मरने पर इन्हें ज़्यादा गोश्त हासिल होगा। अपनी बहन को भी हमने इस काम में इसलिए शामिल किया हुआ था कि वो हमें कुक करके भी देगी और किसी के सामने हमारा राज भी नहीं खोलेगी। अदालत के फैसले से इन तीनों को बहुत ही लंबे लंबे अरसे की सज़ाएं हो चुकी हैं और ये लोग अभी तक जेल में ही हैं और अपनी सज़ाएं काट रहे हैं। हफीज़ भाई क्या बताऊँ, जब इन लोगों की करतूतों का पता चला तो हमारे इलाके में लोगों ने गाय और बकरे का गोश्त खरीदना भी छोड़ दिया। दोस्तों, इस स्टोरी ने मेरे दिमाग को भी झंझोड़ कर रख दिया है और इस स्टोरी से हमें ये सबक सीखना चाहिए कि किसी सन्यासी बाबा या किसी आमिल बाबा की निस्बत हमें किसी वेल एजुकेटेड और डिग्री होल्डर डॉक्टर या फिजिशियन से ही अपना इलाज करवा लेना चाहिए, वरना नतायज बहुत ही भयानक हो सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद हफीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।